تو شیطان ان کے بیچ میں آیا اور آ کر کے انہیں مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، یوسف کو اپنے باپ سے لے کر کے کہیں جنگل میں گھومنے کے لیے لے جاؤ اور وہاں ذبح کر کے ختم کر دو، ختم کر دو۔ یوسف جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نہیں رہے گا، وہ تم سے ہی محبت کریں گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ پھر یہ کون یوسف کو اپنے باپ سے لے جائے گا، کیسے اجازت لی جائے گی؟ تو بہرحال سب نے میٹنگ کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر سب نے کہا کہ ابا جان، ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کریں گے، تو ہم سب تو جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اجازت دی، یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور کہیں کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، میرا عزیز بچہ ہے، اور تم جو ہے غافل ہو جاؤ گے۔ وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر کہیں ہو گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو یوسف کو کوئی حملہ نہ کر دے جنگلی جانور، تو آپ نے منع کیا۔ اللہ کریم بقیہ سپاروں کی تلاوت ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ کرنے اور آپ سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے قرآن عظیم کے احسن القصص کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنائیں گے، سب سے بہترین قصہ بتائیں گے۔ تو سب سے بہترین قصہ کیا ہے؟ وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں جو سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے بھائیوں کا واقعہ، آپ کے والد کا اور زلیخا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ اور قرآن جس کو احسن القصص کہہ رہا ہو، احسن القصص کا مطلب وہ سب سے بہترین قصہ، تو اس سے بہتر قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں کو بھی وہی قصے سنائیں جو قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبرت کے لیے، اس سے بہت ساری چیزیں تمہیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سورہ یوسف کی شروعات ہی رب تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور اس کے بعد پھر عربی میں ہی یہ واقعہ بیان کیا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اور عربی میں بنو کہتے ہیں یا بنی، بیٹوں کو۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 10 بڑے بیٹے اور اس میں 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ شروع میں یہ 11 ہی تھے، اور سب سے چھوٹے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پیدائشی حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے کمال کا عطا کیا کہ آپ کو جو لوگ دیکھتے تھے وہ پلک جھپکنا بھول جائیں، ہر طرح کی خوبصورتی سمیٹ کر جس میں رکھ دی گئی ہو، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جمال تھا۔ اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، نبیوں کا گھرانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے قریب زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت اتنی غالب تھی کہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، شیطان نے حسد ڈالا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف اس بات سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے باپ سب سے چھوٹے والے یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا خیال نہیں کرتے۔ اور یعقوب علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے، یعنی تمام یہ جو بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی اور اس زمانے کے بڑے رسول اور نبی یعقوب علیہ السلام، اور جتنی قوم تھی اس وقت وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروکار تھی، آپ کا بڑا مقام تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بھی میں آپ سے کچھ عرض کروں گا، اور اس خواب کے ذکر سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، انی 11 کوکبا، 11 ستارے، چاند اور سورج، والشمس والقمر، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے والد سے کہا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو بتانا مت، فیکیدوا لک کیدا، وہ کچھ نہ کچھ تیرے ساتھ دشمنی کر جائیں گے، کوئی ہیلا کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین،
بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کچھ نہ کچھ بھائیوں میں وہ کرے گا. تو خواب بتانے سے تو منع کیا، بھائیوں کو مت بتانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کہی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ آثار ہیں یوسف کے کمال کے، ان کی بلندی کے، بتاؤ مت اپنے بھائیوں سے. یہ بات چلتی رہی. اس کے بعد بھائیوں نے ایک پلان کر دیا کہ کہیں نہ کہیں یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا. جب ابھی جوانی کو پہنچ رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، دور بھیجتے نہیں تھے. بھائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے یعقوب سے یوسف کو دور کیا جائے، ہمارے باپ سے یوسف کو دور کیا جائے. شیطان ان کے بیچ میں آیا اور میٹنگ کیا. شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. لوگوں کے تصور میں ایسا بیٹھا ہوگا کہ وہ بڑی سینگ والا ہوگا، کالے چہرے والا ہوگا، ڈراؤنی شکل کا ہوگا. ضروری نہیں، بہت خوبصورت بھی آ سکتا ہے. ہاں، وہ کسی انسان اور تمہارے دوست کی شکل میں ہوگا، تمہارے بھائیوں کی شکل میں آئے گا. تو شیطان ان کے بیچ میں آیا اور آ کر کے انہیں مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، یوسف کو اپنے باپ سے لے کر کے کہیں جنگل میں گھومنے کے لیے لے جاؤ اور وہاں ذبح کر کے ختم کر دو. ختم کر دو. یوسف جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نہیں رہے گا، وہ تم سے ہی محبت کریں گے. تو بھائیوں نے کہا کہ پھر یہ کون یوسف کو اپنے باپ سے لے جائے گا، کیسے اجازت لی جائے گی؟ تو بہرحال سب نے میٹنگ کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر سب نے کہا کہ ابا جان، ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کریں گے. تو ہم سب تو جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اجازت دی، یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور کہیں کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے. میرا عزیز بچہ ہے اور تم جو ہے غافل ہو جاؤ گے. وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر کہیں ہو گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو یوسف کو کوئی حملہ نہ کر دے جنگلی جانور. تو آپ نے منع کیا. تو سب رونے دھونے لگ گئے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. ابا جان، ہم تو اس کے سگے بھائی ہیں، اگر ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور کھا لے جائے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہ گیا، ہم تو بڑے گھاٹے والے لوگ ہوں گے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب وہ سب لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں آئے. پلان تو پہلے سے تھا ان کا، لیکن ذبح کرنے کی بجائے ان میں سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ذبح کر دینا، کاٹ دینا یہ اچھا کام نہیں ہوگا. ایک کام کرتے ہیں کہ ویران کنواں ہے اس جنگل میں، وہاں پر ڈھکیل دیں گے، یوسف کو اس کنویں میں ڈال دیں گے، ہم خون نہیں کریں گے. اور یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے کر کے آئے اور ایک ویران کنویں میں انہوں نے دھکیل دیا. اور یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ایک بھیڑیا پکڑ لیا اور اس کو ذبح کیا. اس کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے جبے کو، ان کے کپڑوں کو لگایا اور ان کے کپڑے اتار لیے تھے اور رکھ کر کے وہ واپس آئے یہی بتانے کے لیے کہ آپ کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا. آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بھیڑیا حملہ کر دے گا اور سچ ویسی ہو گیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کو وہ لوگ روتے ہوئے لوٹے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا. اے ہمارے باپ، ہم گئے کھیل رہے تھے، سامانوں کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. بھیڑیا آیا اور کھا لیا. اور کیا کر سکتے ہم لوگ، رونا دھونا سب شروع کیا. وہ کپڑا دکھائے، دیکھو خون میں لت پت کپڑا ہے، کیا کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ویران ڈال کر کے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور اپنے باپ کو آ کر بتا دیا. اور وہ اتنا زہریلا کنواں تھا، اس میں سانپ اور بچھو موجود تھے، کسی انسان کا اس میں بچ کر کے نکلنا آسان نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے، یعنی تقریباً موت کے منہ میں ڈال دیا. اور یہ واپس آئے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا. کہا کہ مجھے اندیشہ اسی بات کا تھا کہ تم کچھ ہیلا کرو گے اور میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرو گے، اور تم لوگوں نے وہی کیا. تو ناراضگی اتنی کہ جس چیز کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کو ہٹایا تھا وہ تو ملی نہیں، پلس یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اپنے سر پر لے لی. اور ادھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جیسے ہی ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل امین کو کہ اے جبرائیل، تیزی سے جاؤ دنیا میں، یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لو. حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار دنیا میں بہت تیزی سے تشریف لائے. ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالا تھا تو آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا، آگ میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے. وہ کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ چکے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً جاؤ، ان کی چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنتی دمبے کو سلا دو. دوسری بار اتنی تیزی سے آئے تھے. اور تیسری مرتبہ فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ادھر دھکا دیا، ان کے کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے تھے.
ان کی تیزی، ان کی سرعت، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر جو آسمانوں پر ہو، وہ اسی طرح کے مکین آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں، تو جس کے در کی وہ خدمت کرتے ہیں اس کی سرعت کیا ہے؟ ہاں، جس کے در کی وہ خدمت پر ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے اٹھا لیا اور ایک جگہ بٹھا دیا، اور موذی جانوروں کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہاری غذا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے، یہاں ان کی حفاظت پر لگ جاؤ۔ جو ایذا دینے والے زہریلے کیڑے مکوڑے یا جانور تھے اندر کنویں میں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پہ لگ گئے۔ اللہ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، اور جیسے جس کو چاہے حفاظت پر بھی معمور کرے۔ وہ سانپوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پہ لگا دیتا ہے اللہ والوں کے لیے۔ ہاں، یہ بات بعید نہیں ہے، کبھی سانپوں کو اور بچھوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پر لگا دیتا ہے۔ ہاں، یہ دستور ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں؟ ضروری نہیں ہے، سانپوں سے بھی اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، اور اسی وقت آپ کو تاج نبوت عطا کیا ہے۔